اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 260۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 260۔ تو چلیے آج کے سبق کے لیے تیار ہو جائیے۔ آیت نمبر 260 سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 260 آپ لوگ کھول لیں۔ سبق کو پڑھانا شروع کیا جا رہا ہے اور تجوید کے ساتھ۔ ہمارے سبق کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم اپنے سبق کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو ایسے شخص لوگ جو کہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بلا تکلف ہمارے چینل پر ہمارے قرآن شریف کو پڑھانے کا جو سلسلہ ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ تو چلیے قرآن شریف کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قال یہ الف مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، را کو پر کیجئے، ابراہیم، ربی ارینی، ربی میں را کو پر کریں گے اور یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، ربی ارینی، اور اس دوسرے را کو، ارینی کی را کو باریک کریں گے۔ یاد رکھیں را کے اوپر جب زبر اور پیش ہو تو اس وقت اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور را پہ جب زیر ہو تو اس وقت اسے باریک پڑھتے ہیں۔ پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز میں منہ بھر کر کے آواز نکلتی ہے، ربی ربی۔ اور ارینی کیف تحیی الموتی، یا ساکن سے قبل اگر زبر ہو اور واو ساکن سے قبل زبر ہو، اس وقت یہ دونوں حرف یا اور واو لین کہلاتا ہے، حرف لین۔ اور لین کہتے ہیں نرمی کو، یعنی کہ اس وقت یا اور واو یعنی کہ دونوں ساکن ہو اور اس سے قبل زبر ہو تو اسے نرمی کے ساتھ بولتے ہیں، جیسے کیف کیف تحیی الموتی۔ اب اگر کسی نے کیف اور اس کو موتا بول دیا تو یہ غلط ہو گیا، کیف تحیی الموتی۔ قال اولم تؤمن، قال میں الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیے، اولم تؤمن، واو کے اوپر حمزہ ہے، اس وجہ سے اس جگہ پہ جب آپ اسے بولیں گے تو جھٹکے کے ساتھ بولیں گے، تؤمن۔ قال بلا، بلا، لام کو تھوڑا سا کھینچیے اور یا نہیں پڑھیں گے، قال بلا ولکن، اور یہ جو آپ نے اوپر لین پڑھا، لین کا اپوزٹ مشدد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ حرف جس پہ تشدید ہو تو اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تا کو پر کریں اور اس پہ قلقلہ کریں، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں۔ جب بھی اس پہ جزم ہو یا اس پہ وقف کیا جائے تو اس وقت اس کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، جیسے لیطمئن، اور نون اور میم پہ جب بھی تشدید ہو اس پہ غنہ کریں گے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکن، وہ نون جس پہ جزم ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف یا را میم لام واو نون جب بھی آوے تو ادغام ہوتا ہے، یا واو میم نون 4 حروف میں ادغام مع الغنہ، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قال فخذ أربعة من الطير، طا کو پر کریں اور را کو باریک کریں، من الطير، فصرهن إليك، نون مشدد ہے یہاں پہ غنہ کیجئے، فصرهن إليك، را ساکن ہے، اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو کس طریقے سے اسے پر کریں گے کہ باریک کریں گے؟ تو اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیے، اگر اس کے پہلے والے حرف پہ زبر اور پیش ہو تو اس را ساکن کو پر کریں گے، اور اگر را ساکن سے ما قبل زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اس جگہ پہ پیش ہے، اس وجہ سے اس را کو پر کریں گے، فصرهن إليك
ثم اجعل، میم مشدد ہے اس پہ غنہ کیجئے، ثم اجعل، جیم پہ قلقلہ کیجئے، ثم اجعل على كل جبل منهن، لام کے نیچے زیر ہے، دو زیر یعنی کہ تنوین ہے، اب اس کے بعد میم آیا تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور نون مشدد ہے تو یہاں پہ صرف غنہ ہوگا. على كل جبل منهن جزءا جزءا ثم ادعوهن، جزءا پہ اخفا ہوگا، تنوین نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف ہیں جن میں سے ثا بھی ہے حروف اخفا، جب یہ آویں تو اخفا کریں گے، یعنی کہ اردو میں اس کی مثال ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پنکھا، جزءا ثم ادعوهن، میم مشدد ہے نون مشدد ہے، دونوں جگہ پہ غنہ ہوگا. یأتینک سعیا، یا الف کے اوپر جزم ہے، الف کے اوپر جب بھی جزم آوے تو وہاں پہ جھٹکا ہوتا ہے. یأتینک سعیا، حالت وقف میں سعیا، اور اگر آپ اس کو آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. سعیا وعلم، واو کے اوپر تشدید نہیں ہے لیکن تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. یہ آیت نمبر 260 مکمل ہوا. مثل الذین ينفقون، یہاں نون کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد فا آیا، نون ساکن کے بعد فا آوے تو اخفا ہوگا. مثل الذین ينفقون، واو مدہ ہے، اموالہم فی سبیل اللہ، فی یا مدہ ہے، سبی یا مدہ ہے، دونوں جگہ پہ یا کو تھوڑا سا کھینچیے اور لام کو باریک کیجیے. فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، حبۃ انبتت، حبۃ میں تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے بولتے ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین حا اور غین خا آوے. انبتت، نون ساکن کے بعد با آوے، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آوے تو اس وقت اس کو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے، اس چھوٹی سی میم سے بدل کر کے بولتے ہیں غنے کے ساتھ، اس کو قلب کہتے ہیں، تو اس جگہ پہ قلب ہوگا. انبتت، اور اس کے لیے یہ لمبی میم لکھی جاتی ہے، اور اگر گول میم ہو اس طریقے سے، اگر گول میم ہو چھوٹی سی پتلی سی تو وہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، اور اگر یہ لمبی میم ہو پتلی سی چھوٹی سی نون کے اوپر ہمیشہ ہوگا یا تنوین کے اوپر تو وہ قلب کی علامت ہوتی ہے. قلب یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدل کر کے اور غنے کے ساتھ بولیں گے. انبتت سبع سنابل، سبع با میں قلقلہ ہوگا اور عین کی آواز پہ خصوصی توجہ دیں. سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، واللہ، واللہ میں لام کو پر کیجئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا اور اس جگہ پہ مد کیجئے لمن یشاء. واللہ واسع علیم، واللہ لام کو پر کیجئے، واللہ واسع علیم. علیم مت بول دیجئے گا، علیم کے معنی بدل جاتے ہیں اور بہت ہی خراب معنی ہو جاتا ہے، دردناک کے معنی ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ علیم بولنا یہ اللہ کی صفت ہے، علیم، تو علیم بولیے، عین کی آواز صحیح نکلنی چاہیے. واللہ واسع علیم. الذین ينفقون، ينفقون یہاں پہ اخفا ہوگا. اموالہم فی سبیل اللہ، یا مدہ ہے، یا مدہ ہے اور لام کو باریک کیجئے. فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون،
میم پہ مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور عین کی آواز پہ توجہ دیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم. یہاں پہ تنوین ہے، ذال کے اوپر تنوین ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا. لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے. اجرہم، اج جیم پہ قلقلہ کیجئے اور را کو پر کیجئے. اجرہم عند ربہم، اخفا کیجئے، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا ہوگا. عند ربہم، را کو پر کیجئے. ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم، واو ساکن سے قبل زبر ہے، یہ واو مدر نہیں ہے بلکہ واو لین ہے، اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ بولیے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت نمبر 262 مکمل ہوا. آیت نمبر 263. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ. قول، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد خا ہے، اظہار ہوگا. اور تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد صاد ہے، اخفا ہوگا. اور تنوین کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. تو یہ اجرا، قواعد کا اجرا کرتے جائیے. اب میں نے اوپر تفصیل کے ساتھ اس قاعدے کو بتا دیا ہے، یہاں پہ اتنا بتانا کافی ہے. تو دیکھیے، ادغام مع الغنہ، ادغام مع الغنہ اور اظہار، ادغام مع الغنہ اور اخفا، ادغام مع الغنہ. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. یتبعها یہاں پہ مت کیجئے، اور یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو اذا پڑھا جائے گا، یعنی کہ دو زبر کے بعد جب بھی وقف کرتے ہیں تو اس دو زبر کو الف سے بدل دیتے ہیں، اذا. اور اگر اس جگہ پہ آپ وقف نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ادغام مع الغنہ کریں گے. یتبعها اذى واللہ. ٹھیک ہے، کتنا فرق ہو گیا. اگر اخفا ہو، اگر اس جگہ پہ آپ وقف کرتے ہیں تو من صدقۃ یتبعها اذى اذى، اور اگر وصل کرتے ہیں یعنی ملا کر کے پڑھتے ہیں یتبعها اذى واللہ، تو دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. واللہ غنی حلیم. یا ایہا الذین آمنوا، واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا، با میں قلقلہ ہوگا، طا کو پر کر کے پڑھیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کیجئے اور یہاں پہ مد متصل ہوگا. رئاء الناس ولا يؤمن بالله. ولا يؤمن، واو کے اوپر حمزہ ہے، یہاں پہ جھٹکے کے ساتھ بولیں. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. آخری، اگر یہاں پہ آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو آخری، اور وقف کریں گے تو والیوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه. اس جگہ پہ اخفا ہوگا، تنوین کے بعد فا ہے، اخفا ہوگا. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. وابل، واو کے بعد الف ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، اور تنوین کے بعد فا آیا، یہاں پہ اخفا ہوگا. وابل فتركه صلدا. صلدا وقف کی حالت میں صلدا ہوگا،
لیکن اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے، ملا کر کے پڑھتے ہیں، تو پھر دال کو لام سے ملائیں گے، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ، صَلْدًا لا يقدرون، را کو پر کیجئے، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. میم، دو میم ایک ساتھ ہے، دونوں مشدد ہے، دونوں جگہ پہ غنہ ہوگا. کس طریقے سے؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا. واللہ، لام کو پڑھ کر کے پڑھیے، واللہ لا يهدي القوم الكافرین. اب اس پوری آیت کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 آج مکمل ہوا، اور آپ لوگ ابھی تیسرے پارے میں ہیں. انشاءاللہ اسی طریقے سے سبق پڑھایا جائے.